آج 10 بجے رات میں سالانہ مجلس ہے اور الگ مبارک جناب عباس صاحب اٹھائے جائیں گے اور کوکب صاحب اس مجلس میں پڑھیں گے، اسی لیے میں اس مجلس میں پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ عاشورے کے دن شام غریبہ کی مجلس عنایت جنگ کی دیوڑی میں ٹھیک 7 بجے منعقد ہوگی اور اس میں بھی کوکب صاحب بیان کریں گے۔ صلوات شکر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب الله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلاة الله على أعدائهم أجمعين منا ومن أعداء إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي وما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اپنی مجلسوں میں ہمیشہ قرآن کی آیت کو سرنامہ کلام قرار نہیں دیتے، حدیث کو بھی سرنامہ کلام قرار دے کے یہ بتاتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کے ماننے والے ہم نہیں، ہمارے پاس اہمیت حدیث بھی ہے۔ ایک پہلا سرچشمہ ہدایت کا اگر قرآن ہے تو دوسرا سرچشمہ احادیث نبوی ہے اور تیسرا سرچشمہ احادیث اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب اس سلسلے میں مجھے آپ کی خدمت بھی عرض کرنا ہے کہ یہ جو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس عہدے کوثر پر پہنچے، اور اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عالم اسلام میں 73 فرقے کیوں ہوئے؟ جب رسالت پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اچھا پورے 73 فرقے حق پر نہیں ہیں، اس لیے کہ رسالت پاک نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری ہوں گے، 1 ناجی ہوگا۔ جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ 1 ناجی ہوگا، جب تلاش یہ کیجئے کہ وہ 1 ناجی فرقہ کون سا ہے۔ المیہ یہ ہے عالم اسلام کا کہ عالم اسلام میں مسلمانوں نے حدیثوں کو بھی توڑ مروڑ دیا۔ کہا گیا رسالت مآب میں ارشاد ہوا، اور یہ کیوں کیا گیا؟ دشمنی اہل بیت علیہ السلام۔ کہا گیا کہ رسالت مآب میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے وہ سنتی، بجائے اطرتی اہل بیتی کے کہا گیا سنتی۔
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ سارے عالم اسلام میں قرآن تو ایک ہے، سارے 73 فرقوں میں قرآن ایک ہے، اب یہ دیکھیے کہ سنت رسالت مآب کی کیا 73 فرقوں میں ایک ہے؟ اگر ایک سنت ہوتی تو 73 فرقے نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن تو سب کے پاس ایک ہے۔ جب قرآن سب کے پاس ایک ہے تو پھر 73 فرقے کیسے ہوئے؟ اگر ایک ہی سنت رسالت مآب کی ہوتی تو اب اگر آپ سنت معلوم کرنا ہے تو سیرت رسالت مآب کو پڑھنا پڑے گا۔ اب سیرت رسالت مآب پر جو کتابیں ہیں مختلف فرقوں میں، اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو سیرت میں فرق ملے گا، اور یہی فرق فرقوں میں تبدیل، فرقے جو بنے وہ اس وجہ سے بنے کہ سیرت رسالت مآب سارے فرقوں کے پاس ایک نہیں تھی۔ شہزادی کونین میں جب باغ فدق کا قضیہ پیش کیا ہے تو کہا گیا کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث قرار دیتے ہیں، اور جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ترکہ جو ہے سارے امت کے لیے ہے، یہی مطلب ہوا۔ اب رسالت مآب کی جب حدیث موجود ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو اب امت کو چاہیے تھا کہ یہ دونوں چیزیں ترکے میں لے لیتے، حالانکہ رسالت مآب کا کوئی قول قرآن مجید سے ٹکرا نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم میں حضرت سلیمان کے لیے کہا ورثہ سلیمان و داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ معلوم ہوا جب قرآن وارث کہہ رہا ہے تو وراثت انبیاء میں چلتی ہے، تو وہ حدیث جو ہے کہ رسول نہ وارث بناتے ہیں نہ خود وارث کسی کو ورثہ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب رسالت مآب نے جو ترکہ چھوڑا، اب چاہیے تھا کہ قرآن بھی لیتے اہل بیت کو بھی لیتے، لیکن کہا کیا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ جب کتاب کافی ہے کہا تو ایسی صورت میں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم سنت بھی آپ کی لے لیں گے۔ جب وہ حدیث کو بدل رہے ہیں اہل بیت کے بجائے وہاں عترتی اہل بیت کے بجائے سنتی کہہ رہے ہیں، تو چاہیے تھا کہ جس وقت رسالت مآب ارشاد فرما رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، اس وقت یہ بھی کہنا چاہیے تھا آپ کی سنت بھی موجود ہے، نہیں کہا۔ اور سارے فرقوں میں اگر آپ رسالت مآب کی سیرت پڑھیں گے تو سیرت ہر جگہ علیحدہ علیحدہ ملے گی، اور یہی سبب ہے کہ اسلام میں 73 فرقے بن گئے، اس لیے کہ ترکہ رسالت مآب نے جو چھوڑا تھا اس میں سے امت نے ایک چیز چھوڑ دی، اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن لے لیا۔ اچھا اب جب قرآن لیا آپ نے تو اب قرآن پڑھ کے مجھے یہ بتائیے کہ اقیم الصلاۃ اگر کہہ رہا ہے قرآن تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو رسالت مآب یہ ارشاد نہ فرماتے کہ میں اپنی عترت اور اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب معلوم ہوا کہ قرآن ہے مجمل، اس میں ساری تفصیل نہیں ہے۔ اب تفصیل کون بتائے؟ یا رسالت مآب بتائے یا وہ بتائیں جنہیں رسالت مآب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے امت وہ ہے جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو ان پر عمل کرتی تھی، اور
اگر رسالت مآب کی حدیث ساتھ ہے تو اس کے مطابق عمل ہو، اور اگر حدیث ساتھ نہیں ہے تو اپنی سمجھ کے مطابق جو سمجھا قرآن کو وہ کرنے لگا۔ یہی تو سبب ہے کہ نمازیں ایک نہیں رہی، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ ایک ہی قرآن ہے، ایک کعبہ ہے، سب کچھ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق سیرت بھی سمجھنے لگے، قرآن بھی سمجھنے لگے۔ رسالت مآب نے جنہیں چھوڑا تھا قرآن کے ساتھ، امت وہ ہے جو آیت نازل ہو تو عمل کرتی تھی، لیکن جنہیں چھوڑا رسالت مآب نے یہ وہ ہستیاں ہیں کبھی یہ عمل کرتے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ اسی لیے تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ان میں جدائی نہیں ہوگی، قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اور اس کے بعد آخری فقرہ اور رسالت مآب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم حوض کوثر پر آؤ گے تو میں ان دونوں کے متعلق تم سے سوال کروں گا کہ قرآن کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ فقرہ بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پر آؤ گے تم تو میں سوال کروں گا ان دونوں کے متعلق۔ یہ فقرہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے کہ دشمنی اہل بیت، اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ کبھی یہ آیت نازل ہوتی تھی تو عمل کرتے تھے اور کبھی یہ عمل کرتے تھے تو آیت نازل ہوتی۔ اگر مولا کائنات نے جنگ کی ہے تو قرآن نے پروردگار عالم کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر رسالت مآب نے انگوٹھی دی ہے رکوع کی حالت میں تو انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہوئی۔ جب رسالت مآب نے ان کو جمع کیا ایک جگہ تو آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اگر رسالت مآب دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات جنگ میں جا رہے ہیں تو قرآن میں بل عادیات کا سورہ نازل ہو رہا ہے، علی کے جانے پر سورہ نازل ہو رہا ہے، تو علی جو جو کرتے جاتے ہیں وہاں آیتیں نازل ہوتی جاتی ہیں۔ اگر رسالت مآب کے بستر پر سو جاتے ہیں مولا کائنات تو وہ آیت نازل ہوتی ہے جس میں پروردگار عالم نے اس نفس کو خرید لیا مولا کائنات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا بلند نفس ہوگا کہ پروردگار عالم خرید رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بیچنے والا سو رہا ہے، خریدنے والا جاگ رہا ہے۔ نہیں، یہ جملہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سوتی بھی ہیں تو جاگتی بھی، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن مشاہدہ ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نہ کریں تو اللہ کی نمائندگی ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ سو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ کیا نمائندہ جب غافل ہے تو وہ بھی غافل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سوتے بھی ہیں تو آنکھیں بند ہیں لیکن مطالعہ ہو رہا ہے ساری کائنات کا۔ اور یہی تو سبب ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج روضوں میں یہ ہستیاں موجود ہیں اور آج ہم یہاں اگر پکار رہے ہیں یا علی تو علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ معلوم ہے صرف سونا اور بات ہے، اس دنیا سے اگر گزر بھی جائے۔ اچھا، جب پروردگار عالم نے نفس خرید لیا، علی کے پاس نفس رہا نہیں، جب نفس نہیں رہا اور قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آتی ہے، اب علی کے پاس نفس ہی نہیں ہے تو پھر موت کیسے آئی؟
ماننا پڑے گا کہ موت نہیں آئی. پھر اس دنیا سے گئے کیوں؟ نفس کے بدلے میں علی کو ملا کیا؟ رضائے پروردگار عالم. رضائے پروردگار عالم میں یہ تھا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا. اب پروردگار عالم نے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں جو اللہ چاہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اس دنیا سے جانے کا جو اصول پروردگار عالم نے بنایا تھا یہ اس کی مرضی کے مطابق تھا، اور جب مرضی علی کے پاس تھی تو اللہ کی مرضی کو، پروردگار عالم کی مرضی کو علی بدلتے نہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. تو معلوم ہوا کہ نفس جانے کے باوجود بھی علی اس دنیا سے اس لیے پردہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یہاں سے جائے گا. لیکن موت نہیں آئی، اس لیے کہ موت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے. آج اگر زری پر جا کے مانگتا ہے کوئی، نہیں زری پر نہیں بلکہ کروڑوں میل دور رہ کے بھی یا علی کہتا ہے تو مدد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حیات موجود ہے. چونکہ قیامت تک دین باقی رہنے والا تھا، رسالت مآب نے غدیر میں صرف مولائے کائنات کی بیعت نہیں لی بلکہ ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے. 12ویں امام علیہ السلام تک پورے ناموں کے ساتھ متعارف کروایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہستیاں اس دنیا میں ہیں، رسالت مآب اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. جب رسالت مآب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سب محمد ہیں، تو محمد کے کردار میں فرق نہیں ہو سکتا. جو رسالت مآب کا کردار وہ پورے 12 ائمہ کا کردار، ان میں فرق ہی نہیں ہوتا. لیکن آج چونکہ تعلیم آگے بڑھ گئی ہے، نوجوان بچے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے محمد ہیں، اس لیے کہ ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام زین العابدین ہے، ایک محمد باقر ہے، موسی کاظم ہے، جعفر صادق ہے. یہ سب الگ الگ نام ہیں، الگ الگ صفتیں ظاہر کر رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام حلم کی اعلیٰ ترین منزل پر، امام حسین علیہ السلام شجاعت کی منزل پر، امام زین العابدین علیہ السلام عبادتیں پیش کر رہے ہیں، اور 5ویں امام علم پیش کر رہے ہیں، 6ٹھے امام صدق پیش کر رہے ہیں، 7ویں امام غصے کو ضبط کرنے کی صفت پیش کر رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے پاس رضائیں ہیں، امام تقی علیہ السلام کے پاس تقویٰ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کے پاس نبوت ہے، حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ہیبت ہے. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، صفات الگ الگ ظاہر ہو رہے ہیں، نام الگ الگ ہیں، تو پھر سب محمد کیسے؟ تب دیکھیے قرآن ناطق کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن صامت سے سمجھیے، اور قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو قرآن ناطق سے سمجھیے. اسی لیے تو رسالت مآب نے ان دونوں کو چھوڑا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہے. اب اس کی دلیل میں آپ کی خدمت پیش کروں. آپ قرآن پڑھنے بیٹھے، پہلا سورہ آپ نے پڑھا، میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا سورہ حمد پڑھ رہا ہوں. دوسرا سورہ آپ نے پڑھا، میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں، کہا سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. تیسرا سورہ آپ نے پڑھا، میں نے پوچھا آپ نے آل عمران پڑھ رہا ہوں. اسی طرح 114 سوروں کے متعلق میں پوچھتا گیا، آپ سوروں کے نام بتاتے گئے. اب اس کے بعد آپ نے قرآن بند کیا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن وہاں رکھ رہا ہوں. میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، سورہ مریم پڑھ رہے ہیں، سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، سورہ مومنون پڑھ رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہو کہ قرآن ہے. تو کہیں گے جس
دوسرے میں جو ذکر ہوا ہے وہ نام دیا گیا ہے، لیکن ہے اصل میں سب قرآن۔ اسی طرح رسالت مآب کے جو وارث ہیں، جو صفت ظاہر ہوتی گئی وہ نام دیتے چلے گئے۔ اگر کسی نے عبادت کی تو زین العابدین کہلائے، کسی نے فسق پیش کیا تو صادق کہلائے، کسی نے غصے کو ضبط کرنے کی صفت پیش کی تو کاظم کہلائے، لیکن ہے حقیقت میں حقیقت محمدیہ۔ سمجھے؟ قرآن نے دعویٰ کیا لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب میں موجود نہ ہو۔ لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، ہر زمین و آسمان کا غائب قرآن میں موجود ہے۔ اب بچی کیا چیز؟ دیکھیے اشیاء جتنی ہیں یا تو وہ خشک ہوگی یا تر ہوگی، یا بڑی ہوں گی یا چھوٹی ہوں گی، یا ظاہر ہوں گی یا غائب ہوں گی، معلومات ساری کائنات کی چیزیں قرآن مجید میں آ چکی۔ تو اب رسالت مآب جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں تشریح قرآن کے لیے، وہ سارے قرآن کا علم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کچھ ہستیاں وہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے قرآن کی تعلیم دی، پھر خلق کیا، پھر علم بیان کیا۔ اور امت کون ہے؟ امت کے متعلق قرآن کہتا ہے واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتا ہے تو تم کچھ نہیں جانتے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ یہ امت جو ہے جب پیدا ہوتی ہے تو کچھ نہیں جانتی، اور ان ہستیوں کے لیے کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر خلق کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ وہ کون ہستیاں ہیں جو قرآن کا علم وہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات جب کعبے میں تشریف لا رہے ہیں اور باہر آتے ہی رسالت مآب کے ہاتھوں پر آتے ہیں، تو اب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ تو ایک مرتبہ زبور سنائی، انجیل سنائی، توریت سنائی، اور اس کے بعد قرآن سے سورہ مومنون کی 18 آیتیں سنائی۔ اب دنیا کہتی ہے کیسے ممکن ہے، قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، اور علی کیسے قرآن سنا رہے تھے؟ تم نے سورہ رحمان پڑھا کہاں سے؟ اگر سورہ قرآن اور سورہ رحمان پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ اللہ نے علم قرآن دے کے خلق کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہے۔ رسالت مآب ارشاد فرمایا یہ وہ بچہ ہے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کم سن ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو کیا علی لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو لوح محفوظ کی تحریروں کو بدل سکتے ہیں۔ مطالعہ کرنا تو الگ بات ہے۔ آج دنیا کہتی ہے یہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ ارے قرآن میں موجود ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت واللہ عندہ ام الکتاب، کہ اللہ جو چاہتا ہے لوح محفوظ سے مٹا بھی دیتا ہے اور جو چاہتا ہے تحریر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کتاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر تحریریں بدل سکتی ہیں۔ اب بدلے کب بدلے؟ اس وقت بدلتی ہے جب یہ ہستیاں چاہتی ہیں۔ اسی لیے تو
اسی لیے تو جب راہب آیا تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے، اور رسالت مآب نے کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو آج دنیا کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی مرضی اور امام حسین وہ رسول اکرم کے ارشاد کے خلاف کر رہے تھے؟ خلاف کیسے کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو اللہ چاہتا کیا تھا؟ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ اگر کوئی مانگنے حسین کے پاس آئے تو حسین عطا کرے، لیکن دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ آئمہ کی بات چھوڑیے، آج جس کا ذکر ہونا ہے میں اس کے کچھ فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جناب عباس علیہ السلام بہت عظیم ہستی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام اللہ نے مولائے کائنات کو کعبے میں بھیجا بغیر مانگے ہوئے، قرآن کا علم دیا بغیر مانگے ہوئے، رسالت مآب کی زبان چوسنے کا موقع ملا بغیر مانگے ہوئے، رسول کی بیٹی ملی بغیر مانگے ہوئے، رسول کا بستر ملا بغیر مانگے ہوئے، سارے جنگوں میں فتح نصیب ہوئی بغیر مانگے ہوئے۔ وہ علی جسے سب کچھ اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے ایک بیٹا۔ تب اندازہ کیجئے کہ عظمت جناب عباس کیا ہوگی، کیا عظمت ہوگی جناب عباس نہیں، بلکہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، سمجھیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے جس کی قیمت کم ہے، اب آپ اللہ کے فضل سے دولت مند ہو گئے، اب آپ چاہتے ہیں مرسیڈس خریدیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ مرسیڈس خریدنے جاتے ہیں، وہی گاڑی نہیں خریدتے، اس سے بہتر خریدنا چاہتے ہیں۔ اب جس کے پاس حسنین جیسے بیٹے ہوں، اگر وہ کسی بیٹے کی تمنا کرے تو کس منزل پر ہوگا وہ بیٹا؟ اچھا، یہ کائنات میں انسان اس دنیا میں آتا ہے تو نام پاتا ہے۔ عباس علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کا نام آنے سے پہلے رکھا گیا۔ شہزادی کونین ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی فلاں سے شادی کرنا، فاطمہ کی لابیہ سے، اس سے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ معلوم ہوا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی لیکن عباس کا نام رکھا جا رہا ہے۔ پوچھا عباس نام کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ کہا یا علی میں نے آپ کے نام سے عین لیا، میں چونکہ بدول ہوں لہذا بے لیا، احمد کے نام سے الف لیا اور حسنین کے نام سے سین لیا اور ان سے ملا کے عباس بنایا۔ شہزادی عجیب منطق ہے، بتانا یہ چاہتی ہیں کہ عباس پنجتن کا مرقع بن رہا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں نام کے متعلق، عباس کے نام میں بے ہے اور یقیناً بے کا نقطہ ساتھ ہے، الف ہے، الحمدللہ سے پہلا قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ کے بعد، اس کا الف ہے، اور والناس کی سین ہے، جہاں کتاب ختم ہو رہی ہے وہ سین، وہ بھی عباس کے نام میں۔ تو معلوم ہوا کہ سارا قرآن سمٹ کے ذات عباس علیہ السلام میں آیا۔
السلام انہوں نے کہا تو مجھے محسن نقوی یاد آ گئی. محسن نقوی وہ بھی جناب عباس کے نام کے متعلق کہتے ہیں چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین, بے بزت رسول کی زینت کا زیب و زین, الحم کی وہ الف وہ دلوں کا چین, والناس کی وہ سین وہ لخت دل حسین, ہر حرف کائنات کا کاس بن گیا, دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. معلوم یہ نام کی عظمت ہے, نام کی عظمت ہے عباس. ایک اور صفت جناب عباس احسان کی آپ کو سنیں, جب علی نے مانگا ہے کہ مجھ جیسا بیٹا چاہیے, تو اب جناب عباس جب اس کائنات میں آئے ہیں تو ساری صفتیں علی کی لے کے آئے, جیسا علی چاہتے تھے ویسے بن کے آئے. تو معلوم کیسے ہو؟ کہا علی نے کیا کیا تھا, پیدا جب ہوئے تو آنکھیں بند رکھی تھی, رسالت مال کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی, عباس نے بھی اپنی آنکھیں بند رکھی, جب امام حسین علیہ السلام کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی. دیکھیں آتے ہی بتایا کہ میں صفتیں مولائے کائنات کی لے کے آ رہا ہوں. اچھا آپ سنتے ہیں کہ دریا پہ گئے اور اس کے بعد پانی چلو میں اٹھایا اور واپس ڈال دیا. کیوں اٹھایا ہی کیوں؟ اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر پینا نہیں تھا. اٹھایا اور واپس ڈال دیا. تو اوراد المومنین میں جس میں دعائیں وغیرہ ہیں اس میں ایک چیز ملتی ہے کہ پروردگار عالم شب جمعہ دریائے رحمت سے ایک چلو اٹھاتا ہے اور واپس دریا میں ڈال دیتا ہے, اور وہ پانی یعنی وہ رحمت ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ سجدے رکوع مولائے کائنات کا رکوع جس کا ذکر قرآن میں, سجدہ مولائے کائنات کا جس میں امام نے ارشاد فرمایا فزت و رب الکعبہ, اور پھر جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ سجدہ آنے والا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اذان علی اکبر نے قبضہ کر لیا صبح ہوتے ہی اذان کا. اب عباس نے سوچا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر میں قبضہ کروں. تو ایک مرتبہ سنت پروردگار عالم کہ رحمت کو اٹھاتا ہے اور واپس ڈال دیتا ہے, عباس نے بھی پانی اٹھایا اور واپس دریا میں ڈالا. آج ساری کائنات میں پانی مل رہا ہے تو عباس کے ایک شاعر نے عجیب بات کہی, کون کہتا ہے کہ پیتے نہیں دریا پانی, میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. یہ منزل ہے جناب عباس علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام امنا العباس نافذ البصیرت و صلب الایمان. میرے چچا عباس بصیرت کا نفاذ کرنے والے اور صلب الایمان صلابت ایمان موجود. معلوم ہوا کہ اب بعد رسول بعد مولائے کائنات کربلا کی منزل میں نافذ البصیرت ہے. بتا رہے ہیں کہ بصیرت کیا ہے, امام سے تعلق وفا, امام کے لیے زندگی کو وقف کرنا, یہ بصیرت ہے. اسی لیے چھٹے امام نے کہا نافذ البصیرت. جناب عباس علیہ السلام بصیرت کے نافذ کرنے والے, اور یہی سبب ہے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جب کبھی جناب عباس علیہ السلام کے بیٹے آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے.
کہ مولا آپ امام ہیں اور عمر میں ان سے بہت بڑے ہیں، اس بچے کے آنے پہ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جناب عباس علیہ السلام کا احسان ہے ہمارے اور اسی لیے میں استقبال کرتا ہوں ان کی بیٹی کو۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، شہادت 10 بجے کی جو مجلس ہے اس میں کب صاحب پڑھیں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام سے کس کس کو آس تھی۔ جس وقت قافلہ روانہ ہو رہا تھا مدینے سے، تو ایک مرتبہ شہزادی کونین نے امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ عباس کو بلانا۔ عباس آئے، پائیں نے قبر سر رکھ دیا، آواز آئی کہ بیٹا غربت میں کوئی مار نہ ڈالے، میرا حسین ہے اب تیرے حوالے۔ معلوم ہے شہزادی کونین کو آس تھی عباس سے کہ میرے حسین کا تحفظ ہوگا۔ قافلہ بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ قافلہ روکا جائے، کہا کیوں؟ کہا ام البنین آ رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ عباس سے کوئی بات کرے۔ اور قافلہ روکا گیا۔ جناب ام البنین آ کے کہتی ہیں بیٹا حسین میں ذرا عباس کو کچھ دیر کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا آپ مادر گرامی ہیں، لے جائیے۔ عباس کو لیے ہوئے ہم قبر رسول پر آئے، ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا بتاؤ عباس یہ کیا ہے؟ تو جناب عباس نے کہا یہ قبر رسول ہے، یہ بھی محترم، اور یہ ماں کا سر ہے، یہ بھی محترم۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو عباس جب تک یہ تمہارے دونوں ہاتھ جو قبر پر اور میرے سر پر ہیں یہ سلامت ہیں، اس وقت تک چادر زینب سلامت رہے اور حسین باقی رہے۔ دیکھیں معلوم ہوا کہ جناب ام البنین کو بھی جناب عباس سے امید تھی۔ اس کے بعد وہ منزل عجیب ہے جہاں 10ویں تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی جناب عباس علیہ السلام کو، آتے ہیں شہزادی زینب کے پاس اور آ کے دو زانو بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دو زانو بیٹھ گئے تو جناب زینب نے کہا کہ کیا بات ہے عباس؟ کہا شہزادی میں پانی لانے جا رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ تو شہزادی ارشاد فرماتی ہیں عباس میں روکوں گی نہیں، جاؤ، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، میرے بابا کا آخری وقت تھا، میرے بابا میرے بازوؤں کی گوشے لے رہے تھے، میں نے پوچھا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھ سکتا ہے؟ عباس اب تم جا رہے ہو، وہ وقت آ گیا ہے کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ہاں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا پتہ ارشاد فرماتی ہے کہ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی لائیے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مشک لے کے آؤ، مشک لے کے آئی۔ اب جناب عباس علیہ السلام تلوار لے کے جانا چاہتے ہیں، شہزادی نے ارشاد فرمایا تلوار تو وہ لے کے جاتا ہے جو جنگ کرنے جاتا ہے، آپ تو پانی لانے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس بچی کی تسکین کے لیے تلوار رکھ دی عباس نے، صرف نیزے سے چلے اور نیزے کو باندھ کے چلے اس مشق کو، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں پانی لینے آ رہا ہوں، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ اب اندازہ کیجئے کہ 4000 کے مجمع کو جناب عباس علیہ السلام نے ہٹایا ہے اکیلے، اور اس کے بعد مشق بھر کے پانی واپس ڈال کے پیاسے نکلے ہیں۔ لیکن ہاں ادھر سکینہ دیکھ رہی تھی کہ علم گیا اور اس کے بعد جھکا
دریا میں. جناب سکینہ تمام بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں میں کوزے دے کے ارشاد فرما رہی ہے میرا چچا گیا ہے، پانی آئے گا. آئی یقین سکینہ کا کس منزل پر ہے. اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ علم بلند ہوا. شہزادی نے دیکھا کہ علم بلند ہوا، کہا میرا چچا آ رہا ہے، خوشخبری ہے، اب پانی مل جائے گا. اب اس کے بعد کچھ دیر بعد علم نے ایک پہلو بدلا، سکینہ کا دل ڈوبنے لگا. اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ علم گر گیا. جناب سکینہ ہائے اللہ کہنے لگی. اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں. علم کا لپیٹے ہوئے پھریرا. تب پوچھا کہ چچا میں بابا میرے چچا کیا ہوئے؟ امام حسین صاحب خواب پہ بیٹھ گئے. واباسا کا ماتم شروع ہوا.